السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ صحت ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ ہم آپ تک اس پلیٹ فارم سے بہت ساری معلوماتی ویڈیوز صحت کے بارے میں ضروری معلومات آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج ہم جس مسئلے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کی فرمائش تھی خاص طور پر ہماری بہنوں کی طرف سے کہ ایڑیاں پھٹنے لگ جاتی ہیں اور اس سے ہماری پرسنالٹی میں فرق آتا ہے، اچھا نہیں لگتا، اور بعض اوقات ان میں سے خون بہنے لگ جاتا ہے اور سردی میں یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس کے لیے کیا کریں؟ یاد رکھیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو جدید طب یعنی ایلوپیتھک طریقہ علاج اور ہربل میڈیسن کا جو طریقہ علاج ہے، دونوں کے نظریات آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں عام اپنے فالوور ویورز کو بتانے کے لیے بڑی سادہ طریقے میں بتایا جاتا ہے۔ تو آپ کو آج 2 وجوہات بتا رہا ہوں کہ کس وجہ سے ایڑیاں پھٹتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایڑیاں پھٹنے، ایک تو یہ ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں کی تو پھٹتی ہی ہیں ایڑیاں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو تغذیہ ہونا ہوتا ہے، جو خوراک پہنچنی ہوتی ہے خون کے تھرو پاؤں تک، وہ نہیں پہنچ پا رہی ہوتی ہے۔ ہوا کا اثر بھی ہوتا ہے، جوتے کیسے پڑتے ہیں، رہن سہن کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، کس ملک کس شہر میں رہتے ہیں، اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر پھر بھی بڑی 2 اقسام ایڑی پھٹنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے جو دل کے مسئلے ہیں وہ کمزور ہیں، وہ آپ کی خوراک اور خون کو صحیح انداز میں صحیح ردم کے ساتھ ایڑیوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہوتے، تو ہم ان کی جو وجہ ہوتی ہے ان کا یہ ہے کہ ہم اپنا علاج کریں۔ ڈائسٹولک ڈسفنکشن والے مریض کہہ لیں، تحلیلی عضلات والے آپ مریض کہہ لیں، ڈپریشن انگزائٹی والے مریض کہہ لیں، کارنی آرٹری والے مریض کہہ لیں، تو ان کا ارتھمیا کے پیشنٹ کا یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو طب قدیم میں جو چیزیں ریکمینڈ کی گئی ہیں کہ آپ ہلکی پھلکی ترش چیزیں کھائیں، آپ خشک سرد چیزیں کھائیں، آپ الائچی کا استعمال کریں، آپ بادیان خطائی کا قہوہ پی لیں، آپ بنے چنے استعمال کر لیں، آپ دال چینی اور الائچی کا قہوہ پی لیں، آپ کوئی اور ترش چیز کھا لیں، مربع آملہ کھائیں، مربع ریڑھ کھائیں، مربع بیہی کھائیں، دل اچھا رکھیں، اپنے دل کی حفاظت کریں اور اس کی جو کنٹریکشن ہے وہ صحیح ہو سکے اور آپ پاؤں تک وہ خون پہنچے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کولیسٹرول بہت زیادہ ہو جاتا ہے، خون صحیح پہنچتا بھی ہے تب بھی وہاں پر غذا صحیح نہیں پہنچ پاتی۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ کولیسٹرول زیادہ ہے۔ اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو پھر بھی آج اس دور جدید میں ہم لپڈ پروفائل ٹیسٹ خالی پیٹ 8 گھنٹے کی فاسٹنگ سے کروا لیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ اگر تو ہمارا سیرم ٹرائیگلسرائڈ زیادہ ہے تو ہمیں کالی مرچ اور ادرک کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ ادرک کا قہوہ پئیں اور کالی مرچ سالن میں اس کا استعمال کریں، اس کا پاؤڈر استعمال کر لیں۔ اور اگر سادہ کولیسٹرول ہے تو پھر ارک کاسنی پینا چاہیں تو وہ پی لیں، یا تخم کاسنی اور زیرہ سفید ہم وزن پیس کر اس کی چٹکی چٹکی لے لیا کریں تو وہ سادہ کولیسٹرول بہتر ہو جائے گا۔ لیکن یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے طبیب سے بھی تشخیص کروائیں، لیکن آپ کو ہنٹس دیتے ہیں کہ جب آپ کا کولیسٹرول لپڈ پروفائل اسپیشلی سیرم ٹرائیگلسرائڈ زیادہ ہوتا ہے تو جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے پیٹ میں کھانے کے بعد زیادہ گیس بنتی ہے اور اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، تو وہ اس صورت میں آپ کے لیے ادرک اور کالی مرچ کا استعمال ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار رہتے ہیں اور اتنی کوئی خاص گیس نہیں بنتی لیکن آپ کی ایڑیاں پھر بھی خراب رہتی ہیں، تو جو میں خوش چیزیں تھوڑی دیر پہلے آپ کو گنوائی ہیں آپ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ ان خوش چیزوں سے آپ کی ایڑیاں بہتر ہو جائیں گی۔ باقی آپ اپنے پاؤں کی حفاظت کریں، ویزلین لگاتے ہیں یا آپ کوئی ایسا لوشن لگاتے ہیں جس میں وٹامن ای ہوتا ہے، یا وٹامن ای کے کیپسول کھانا چاہتے ہیں تو وہ کھائیں، ایویان کے نام سے آتے ہیں، کچھ اور ناموں سے آتے ہیں، وہ آپ استعمال کر لیں اور ان کو دھوئیں، اچھا آرام دہ چپل پہنیں۔ جب گھر میں ہیں تو زیادہ ہوا میں نکلتے ہیں تو اپنے پاؤں کو ڈھانپ لیں، موزے پہنتے ہیں آپ، جرابیں پہنتے ہیں، بند جوتا پہنتے ہیں، وہ اچھا ہو صاف ستھرا اس کو کور کریں۔ یہ ساری محنت کریں گے جو میں آپ کو گنوائی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاؤں کیوں پھٹے ہیں۔ میں ایک ایسی مریضہ کو دیکھا ہے کہ ان کو اب بہت زیادہ علاج ہوا ایڑیوں کے لیے، ان کے اندر پیپ پڑ گئی، ان کو اینٹی بائیوٹکس لگائی بھی گئیں اور ٹیپیکلی پریپریشن سے بھی لگائی لی گئیں، وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر ایک طبیب نے ان کو یہ تشخیص کیا کہ ان کی دل کی دھڑکن صحیح نہیں ہے، اور ایلوپیتھک طریقے علاج میں جب دیکھا تو ان کا ڈائسٹولک بی پی ریز رہتا تھا، تو ان کا ڈائسٹولک بی پی ریز جو رہتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور دھڑکن کو قابو کرنے کے لیے کچھ چیزیں موفر ہاتھ والی ادویات،
جو طب کی جو ایلوپیتھک انداز میں بات کریں تو کوئی ایسی جڑی بوٹیاں، ایسی چیزیں جو اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ رکھتی ہیں، جب ان کو وہ چیزیں استعمال کروائی گئیں تو ان کے پاؤں تک خون کا بہاؤ ٹھیک ہو گیا اور ان کے پاؤں ٹھیک ہو گئے، اور وہ الحمدللہ بارہا دیکھے گئے کہ وہ مریض بار بار ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ٹھیک ہی ہے۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تشخیص کریں، ہم اپنے دل کی اور خون کے مسائل کو دیکھیں کہ دل خون پہنچا نہیں رہا یا خون میں چکنائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ غذا پہنچنے نہیں دے پا رہا، کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ جان کر آپ جو میں نے آپ کو گھریلو ٹوٹکے بتائے ہیں اس کو استعمال کریں، ٹھیک رہیں گے۔ پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آیا تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، ہم آپ کو آپ کی تشخیص میں ہیلپ کریں گے اور آپ کو نسخہ بتا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔